تو یہاں پر 7 نبیوں کے قصے اس لیے بیان کیے گئے کہ لوگوں کی اکثریت اتنی ذہین نہیں ہوتی کہ وہ براہ راست کوئی سبق حاصل کر سکے، تو اس لیے یہ واقعہ سنانے سے ان کو توجہ بھی ہوئی اور ان کو پتہ بھی چلا کہ حق کیا اور باطل کیا۔ پھر دوسری حکمت کہ جو اہل توحید ہے ان کے سامنے توحید کے دلائل روشن ہو گئے، کیونکہ جب اللہ نے انبیاء کے واقعات بیان کیے تو ان انبیاء کرام نے اپنی قوم سے بحثیں کی، ان سے مناظرے کیے، ان کے اعتراضات کے جوابات دیے، تو جو مسلمان ہیں ان کو دلائل بھی حاصل ہو گئے انبیاء کی ان گفتگو سے۔ پھر اور ایک بہت بڑا فائدہ، ان واقعات کو سننے کے بعد ہر انسان کو اتنی بات ضرور سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بالآخر مرنا ہے، چاہے نیک ہو چاہے بد ہو، دونوں کو مرنا ہے۔ لیکن جو بدکار لوگ ہیں تو ان کا انجام بھی برا ہوگا، اور جو نیکوکار لوگ ہیں ان کا انجام بھی اچھا ہوگا۔ تو یہ چند ایک حکمتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا اس بات کو۔ پھر تیسری بات، ایک اور بات، یہ مین بات یہ کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ نے کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، نہ آپ کسی استاد کے پاس گئے تھے، نہ آپ کسی مدرسے میں گئے تھے، نہ آپ کسی عالم کی صحبت میں رہے تھے کہ جن کے پاس بیٹھ کر یہ باتیں سیکھ لیتے۔ تو پتہ چلا کہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر وحی فرمائی تھی، تبھی آپ کو ان واقعات کا علم ہوا تھا، تو اس سے آپ کی نبوت ثابت ہو گئی کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سارے واقعات بیان کرنے کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ کس سے ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں، ان میں سے کچھ بستیوں کو ہلاک کر دیا اور کچھ بستیاں کو باقی رکھا۔ تو یہ ہلاک کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا قانون کیا ہے، یہ نہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ جن کو ہلاک کر دیا اب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ قانون بیان کر رہا ہے اگلی آیت میں، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، مگر خود انہوں نے اپنا برا کیا، خود انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، تو ان کے معبود جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے۔ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ، جب تمہارے رب کا حکم آ گیا۔ وَمَا زَادُهُمْ غَيْرَ تَتْبِیب، اور ان سے انہیں ہلاکت کے سوا کچھ نہ بڑھا۔ یعنی یہاں پہ اللہ نے ایک تو یہ بات بیان کر دی کہ ہمارا ایک قانون ہے کہ ہم کسی پہ ظلم نہیں کرتے، سوائے یہ کہ جو خود اپنے آپ پہ ظلم کرے۔ اور اپنے آپ پہ ظلم کرنا کیا ہے کہ جب ایک انسان کو بتا دیا گیا کہ یہ گڑھا ہے، آگے بڑھو گے تو اس میں گر جاؤ گے، یہ آگ ہے، آگے بڑھو گے تو تم جل جاؤ گے، اور اس کے باوجود وہ نہ مانے اور اپنے ضد پہ لگا رہے، تو پھر اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، کیونکہ خود اپنے اختیار سے گیا ہے۔ تو انبیاء کرام اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اور انہوں نے اپنے رب کا پیغام جب ان کو بتایا، ان کو پہنچایا کہ بت پرست شرک ہے یا عذاب الہی کا باعث ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود انہوں نے نبیوں کی تعلیمات کو انکار کر دیا، تو پھر نتیجہ وہی نکلا کہ انہوں نے اپنے آپ کو گڑھے میں گرا دیا۔ اور جن بتوں کی یہ عبادت کر کے، جس پہ یہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ بت ہمارے کام آ جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں واضح فرما دیا کہ ان بتوں نے بھی ان کا کوئی ساتھ نہیں دیا، بلکہ ان بتوں کی وجہ سے ان کی ہلاکت میں اور اضافہ ہوا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر۔ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، اور بے شک اس کی پکڑ دردناک
کر رہی ہے، بہت دردناک ہے، تو یہ بھی قانون بتا دیا ہے، ہمیں سمجھا دیا ہے کہ یہ پچھلے زمانے کی باتیں نہیں ہیں خالی، اس زمانے میں بھی جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پکڑ فرما لیتا ہے۔ اب اتنا فرق ہے کہ بعض جگہ تو واقعی ایسا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، مٹا دیا۔ بہت سارے، جیسے کہ ہم نے یہاں پر انڈونیشیا میں سونامی آیا تھا، تو پورے کے پورے علاقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرما دیا اور وہاں پہ لوگ بچ بھی نہیں سکے۔ اسی طرح یو ایس اے میں ٹیکساس میں ایک ریاست تھی، اس کا نام مجھے نہیں آ رہا یاد، وہاں پہ یہ گیز اقلام باز لوگ تھے، بڑا وہ سسٹم تھا ان کا، تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آندھیاں چلا دیں، اور ایسی آندھیاں چلائیں کہ سب کچھ ان آندھیوں نے برباد کر دیا، ان کے درخت بھی اکھیڑ کے پھینک دیے، ان کے مکانات بھی اڑا دیے، ہزاروں لوگ وہاں پہ مر گئے اور وہ علاقہ پورا کا پورا خالی ہو گیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے اکثر ایسا کم ہوتا ہے۔ ہاں البتہ دوسرے قسم کے عذاب مسلط کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو موقع مل سکے، تاکہ لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے روک سکیں۔ جیسا کہ میں نے کہا ٹڈی کا عذاب ہمارے یہاں پہ آیا، کبھی پانی کی کمی کا عذاب آ جاتا ہے، کبھی بارشیں نہیں ہوتی، کبھی بارشیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عذاب نازل فرماتا ہے، لیکن بندے اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ زلزلے آئے ہمارے یہاں پہ کشمیر میں، اس کی پٹی میں پورے کے پورے گھر جو ہے نیست و نابود ہو گئے، بستیاں پوری کی پوری غائب ہو گئی ہیں۔ تو یہ چلتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔